بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کس راہ پر چل رہا ہے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس چینل کے کچھ کرم فرماؤں نے کہا ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فیصلہ کے نتیجہ میں اضافی نشستیں دیے جانے کا فیصلہ ہوا ہے، اس بارے میں رائے دی جائے۔ وہ ناظرین جو اس چینل کو شروع سے دیکھتے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس ناچیز نے اپنے 50 سالہ عملی تجربہ کی روشنی میں یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ جب تک اقتدار کا ریموٹ کنٹرول ڈنڈے والی سرکار کے پاس ہے، اس ملک میں کچھ بھی بدلنے والا نہیں۔ اب ڈنڈے والی سرکار پچھلے 75 برسوں سے اس ملک کے وسائل پر موج کرنے کی عادی بن چکی ہے، اور اقتدار اور اختیار کا جو نشہ ہوتا ہے یہ کبھی بھی نہیں اترتا۔ اوپر سے سونے پر سہاگا یہ ہے کہ اس ملک کے عوام الناس محض ایک بے ہنگم ہجوم کی طرح ہیں، جن کو 2 وقت روٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سیاسی اشرافیہ پہلے دن سے ہی بکاؤ مال ہے، اور جو زیادہ بولی لگا دے اس کی طرف یہ اشرافیہ جھک جاتی ہے۔ عدلیہ ڈنڈے والی سرکار کی گھر کی لونڈی ہے، چابی گھماؤ اور اپنی مرضی سے کھلونے کی طرح کھلواڑ کرتے رہو۔ میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے بعض دفعہ کچھ فیصلے قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ قاضی عیسیٰ صاحب نے پوری کوشش کی، لیکن کہیں کچھ کمی رہ گئی اور اضافی نشستوں کا فیصلہ کرنے میں ان کی یعنی قاضی صاحب کی لابی 8 کے مقابلے میں 5 ووٹوں سے ہار گئی۔ یعنی کل 13 ججز تھے، جس میں سے 8 ایک طرف تھے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہم خیال 5 جج تھے۔ اس لیے پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ان کی پلاننگ تھی یا جو ان کی مرضی تھی اس کے مطابق نہ ہو سکا۔ اب دیکھنے اور سننے والوں نے سپریم کورٹ کی طرف سے کیے جانے والے انصاف کے اس فیصلے پر خوب دھما چوکڑی کی۔ ابھی یہ دھما چوکڑی جاری تھی کہ اس فیصلہ کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور ساتھ ہی اپیلٹ بورڈ کے لیے قاضی عیسیٰ صاحب نے آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت سپریم کورٹ میں اپنے ہم خیال ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے 4 ایڈ-ہاک ججوں کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ایڈ-ہاک جج کی تعیناتی کے لیے پہلے سپریم جوڈیشنل کونسل سے مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ابھی بھی بتایا ہے کہ پاکستان میں ڈنڈے والی سرکار ہے، اس لیے اس سرکار کے حکم کے علاوہ پاکستان میں کوئی دوسرا قانون تو چل نہیں سکتا۔ اس لیے قاضی عیسیٰ صاحب نے از خود ہی ان ججوں کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا، اور اب شنید ہے کہ جمعہ کے روز غالباً وہ ان ناموں کو پیش کریں گے سپریم جوڈیشنل کونسل میں۔ حالانکہ پہلے جو سپریم جوڈیشنل کونسل سے مشورہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ناموں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بہرحال قاضی عیسیٰ صاحب نے جو نام از خود دیے اس میں ریٹائرڈ جسٹس طارق مسعود اور مظہر عالم خان صاحب نے تو فوراً حامی بھر لی ہے، لیکن ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب اور مشیر عالم صاحب کے ساتھ شاید کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی مانے تو ڈنڈے والی سرکار کوئی اور جج لازماً ڈھونڈ نکالے گی۔ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا قاضی عیسیٰ صاحب کا انداز دیکھیں کتنا نرالا ہے۔ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں التوا میں جانے والے کیسوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ایڈ-ہاک ججز کی ضرورت ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ التوا والے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد آپ کو اپنے اس سپریم کورٹ کے اضافی نشستوں والے تازہ فیصلہ کے بعد جب آپ کو علم ہوا کہ آپ کے ہم خیال ججوں کی نفری کم ہو گئی ہے، تو پھر اس فیصلے کے بعد ہی آپ کو یہ التوا میں جانے والے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کا خیال آیا ہے۔ اسی طرح قواعد کی روح سے آپ نے سال 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جانا ہے۔
اپنے دورانیہ میں سارا وقت تو آپ ڈنڈے والی سرکار کی طرف سے دیے گئے ریکٹس کے ذریعے سیاسی بیڈمنٹن کھیلتے رہے، اور اب جب 2 یا 3 ماہ رہ گئے ہیں تو آپ کو التوا شدہ کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کا خیال ستانے لگ گیا ہے۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے، نہ جانے آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اگر آپ نے التوا والے کیسز ہی ان ایڈ ہاک ججوں سے نپٹوانے ہیں تو پھر پلیز اعلان کر دیجئے کہ ایڈ ہاک ججز صرف التوا شدہ کیسز ہی سنیں گے، اور ان کو کسی سیاسی یا انتخابات سے متعلق کیسز جو ہیں ان کے لیے جو بینچ بنیں گے ان کی ان کو ممبرشپ نہیں دی جائے گی۔ خود ہی آپ جو بیان دے رہے ہیں پھر اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بھی ناظرین آپ سن بھی لیں اور لکھ بھی لیں کہ قاضی عیسیٰ صاحب ایسا اعلان کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ڈنڈے والی سرکار نے عمران خان اور اس کی پارٹی کی بےخونی کے لیے ہی تو قاضی عیسیٰ صاحب کو یہ ساری آزادیاں دے رکھی ہیں۔ اگر قاضی عیسیٰ صاحب کے ہم خیال ججوں کی اکثریت کا اپیلٹ بورڈ بن جاتا ہے تو اضافی نشستوں والا فیصلہ بھی بدل جائے گا، اور اگر کسی وجہ سے اس میں کامیابی نہیں ملتی تو پھر ڈنڈے والی سرکار اپنی کٹھ پتلی حکومت کی ڈوری ہلا کر تحریک انصاف پر پابندی لگا دے گی۔ عمران خان پہلے ہی جیل میں مزے کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے ممبران بھی اسمبلیوں میں مزے لے رہے ہیں۔ عوام کا نام تو سب لیتے ہیں لیکن عوام سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے جب عوام کو خود اپنے سے ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے تو ان میں پھر اور کوئی دلچسپی کیوں لے؟ اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ البتہ کے پی کے کشمیر، بلوچستان، گلگت اور بلتستان میں لاوا ابل رہا ہے۔ اب ان علاقوں میں آتش فشاں کب پھٹتے ہیں اس کے بارے میں اس وقت تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پنجابی چونکہ لائی لگ قوم ہے اس لیے پنجاب میں سب خیریں ہی رہیں گی، جو مرضی آ جائے ان پر حکومت کرنے کے لیے پنجابی قوم تو اس کو ہمیشہ خوش آمدید ہی کہتی رہے گی۔